قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت نمام۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اور ہر قسم کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے جو عیب جوئی کرنے والا اور چغل خور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نمیمہ فہی نقل کلام الناس بعضہم الی بعض علی وجہ الافساد، بعض لوگوں کی باتوں کو بعض تک پہنچانا ان کے درمیان نفرت ڈالنے کے تعلق سے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ اسلام کے اندر حرام ہے اور لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانے کی ہے، تو ایسا کلام چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو اس کو دوسروں تک پہنچانا حرام ہے اسلام میں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے اندر جو ہے اختلاف پیدا ہو گیا، آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، تو اب کیا کرتے ہیں کہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو اس کو جا کر کے بتاتے ہیں جس کے تعلق سے کہا ہے۔ بھائیوں، یہ اسلام کے اندر حرام ہے، حالانکہ بات سچی ہے، لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس بات کو دوسرے تک منتقل کریں، اس شخص تک منتقل کریں جس سے فتنہ فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ اور یہ چغل خوری اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے، اور اسلامی معاشرے کو ڈھانے کے اندر سب سے بڑا چغل خوری کا رول ہے، اور چغل خوری اتنا خطرناک ہتھیار ہے کہ جسے حسد کرنے والے اور بغض رکھنے والے لوگوں کے اندر تفریق پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یفسد النمام والکذاب فی ساعۃ ما لا یفسد الساحر فی سنہ، کہ جتنا بگاڑ اور جتنا لوگوں کے اندر دلوں میں نفرت پیدا کرنے والا چغل خور کر سکتا ہے اور جھوٹا انسان کر سکتا ہے، اتنا جادوگر بھی 1 سال تک جو ہے وہ جادو کرے تو بھی اتنا بگاڑ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں گے کہ چغل خوری کو جادو کے ابواب میں رکھا گیا ہے، کیونکہ جادو کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنا، دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، نفرت پیدا کرنا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ جادو کا دوسرا کام یہ ہے کہ تفریق کرنا، لوگوں کے درمیان دلوں کے اندر نفرت پیدا کرنا۔ اور تیسرا کام یہ ہے فساد مچانا، اور چغل خوری کے اندر بھی یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اسی بنا پر اس کو جادو کے باب میں رکھا گیا ہے۔ چغل خور جو ہے وہ عزتوں پر ڈاکے ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کرتا ہے، محبت کو ختم کرتا ہے، دشمنیاں پیدا کرتا ہے، جماعت میں پھوٹ ڈالتا ہے اور بغض کو بھڑکاتا ہے۔ یہ کام چغل خور کا ہے۔ یہ تمام صفات جو ہیں چغل خوری کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے درمیان تفریق پیدا ہو گئی، میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا ہو کر کے طلاق واقع ہو گئی چغل خوری کی بنا پر، بچے یتیم ہو گئے چغل خوری کی بنا پر، کہ آپس میں قتل و خون ریزی جو ہے اس کا بازار گرم ہو گیا، اور کتنے گھر برباد ہو گئے چغل خوری کی بنا پر، اور آپس میں جنگ چھڑ گئی خاندانوں کے درمیان، اور امت محمدیہ کی بہت ساری مصلحتیں جو ہیں، اچھائیاں، وہ چغل خوری کی بنا پر جو ہے ختم ہو گئی۔ اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں کے متعلق کسی کی بات ماننے میں جلد بازی نہ کریں۔ کوئی آدمی کسی کے تعلق سے بات لے کر کے آیا آپ کے پاس، تو آپ اس کو ماننے میں جلد بازی نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ اور اس کی حرمت کے تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم ما العظی ہی النمیمہ القالۃ بین الناس، صحیح مسلم،
کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بدترین حرام کیا ہے؟ یہ چغلی ہے جو لوگوں کی زبان پر روا ہو جاتی ہے، اور چغلی کی بنا پر عذاب قبر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا دونوں قبر والوں کو جو ہے سزا دی جا رہی ہے، عذاب دیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ چغل خور تھا اور دوسرا آدمی جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چغل خوری جو ہے وہ عذاب قبر کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، کیا میں تمہیں خبردار نہ کروں ان لوگوں کے بارے میں جو تم میں سے سب سے اچھے لوگ ہیں؟ پھر صحابہ اکرام نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ جب لوگ انہیں دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین یاد آ جاتا ہے۔ یعنی اتنے اچھے اور اتنے وہ دیندار لوگ ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کر لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ بدترین لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین لوگ تم میں سے وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں، دوستوں میں نفرت ڈالتے ہیں، پاک باز لوگوں میں عیب تلاشیں پھرتے ہیں۔ مسند احمد والحدیث حسن، یعنی سبحان اللہ، چغل خوری کرتے ہیں، لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ کوئی عیب مل جائے، کوئی کمی مل جائے، کوئی نقص مل جائے تو اس کے ذریعے ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ یہ سب سے بدترین لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کہ لوگوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسا عمل کہ جو نماز، روزے اور صدقہ خیرات سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ہمیں۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین و فساد ذات البین حالقہ، آپس کے میل جول اور تعلقات کو مضبوط کرنا یہ نماز روزے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے برعکس آپس کے میل جول اور تعلقات میں پھوٹ ڈالنا یہ دین کو منڈا دینے والی خصلت ہے، یعنی دین کو برباد کر دینے والی چیز یہ ہے کہ آپس میں پھوٹ ڈالنا، آپسی تعلقات کو ختم کرنا۔ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجد من شر الناس یوم القیامت عند اللہ ذی الوجہین، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک یا لوگوں میں سب سے بدترین شخص وہ ہیں جو 2 رخا ہو۔ ان لوگوں کے پاس جب جاتا ہے تو ایک چہرہ لے کر کے جاتا ہے، اور ان لوگوں کے پاس جب جاتا ہے تو دوسرا چہرہ لے کر کے جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چغل خوری کی صورت ہے، ان لوگوں کی باتیں ان کو لگانا اور ان لوگوں کی باتیں ان کو لگانا، تاکہ آپس میں جو ہیں لڑائی پیدا ہو، فتنہ فساد پیدا ہو۔